میں اب اگلی تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں ولید طارق کو، جن کا تعلق جامعہ کی 5ویں کلاس سے ہے۔ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خطابت کے جوہر میں دکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحماء بینہم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، وقال الشاعر یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہ۔ سامعین محترم، آج میں جس موضوع سخن پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں قرابتیں۔ اگر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اہل بیت سے محبت کو دیکھتا ہوں تو صحیح البخاری میں ان کا یہ فرمان نظر آتا ہے ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر ان سے محبت و احترام کی وجہ سے سواری سے نیچے اترنے والے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا بیمار ہوئیں، ان کی تیمارداری کرنے والی زوجہ صدیق اکبر سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا تھی، ان کو غسل دینے والی بھی سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا تھی۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے کوچ کر گئے تو ان کی بیوہ سیدہ اسماء بنت امیس سے نکاح کرنے والے سیدنا علی تھے، ان کے بیٹے کو مصر کا گورنر مقرر کرنے والے سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے۔ ذرا آگے چلیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، صحیح البخاری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے بارش کی دعا کروایا کرتے تھے۔ ازواج مطہرات اور اہل بیت کے نام لکھوانے کے بعد ان کے وظائف مقرر کرنے والے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام کلثوم بنت علی سے نکاح کر کے اہل بیت سے رشتہ داری قائم کرنے والے بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ صحیح البخاری ہے۔ ازواج مطہرات کو حج پر بھیجتے وقت ان کی حفاظت کا انتظام کرنے والے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ اخبار القضاء ہے، مدینے میں منصب قضات پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو فائز کرنے والے بھی سیدنا عمر تھے۔ مسند امام احمد ہے، مسند احمد بن حنبل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں میں ان کی صحیح رہنمائی کرنے والے بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے۔ صحیح البخاری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اس دنیا سے شہید ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اے عمر، تم نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ جس کو دیکھ کر میں یہ تمنا کروں کہ میں ایسے اعمال کرتا ہوا جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے محاصرے کے وقت ان کے دروازے پر پہرا دینے والے بھی حسنین کریمین تھے۔ کنز الاموال ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا تھا یا ایھا الناس من اشجع الناس، لوگوں مجھے یہ تو بتلاؤ سب سے بہادر اور دلیر کون ہے؟ لوگوں نے کہا آپ ہیں۔ کہا نہیں، اگر لوگوں میں سے سب سے کوئی بہادر دلیر ہے تو وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کا عالم یہ ہے کہ عمر کو اپنا بھائی اور اپنا خلیل قرار دیا۔ اگر اب بھی صحابہ اور اہل بیت کے درمیان قرابتیں نہیں تھی تو ذرا آگے چلیے، ایک بدبخت گروہ ایسا ہے جو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن دلچسپ امر یہ ہے کہ ان کے اپنے ائمہ نے صحابہ اور اہل بیت کی قرابتیں بیان کی ہیں۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اٹھائیے تاریخ یعقوبی کو، جلد 2 صفحہ نمبر 117 ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کہا تھا بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ غَيْرُ شَبِيهٍ بِعَلِيٍّ، نہج البلاغہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، تم میں سے کوئی مجھے ان کی مثل نظر نہیں آتا۔
اسی نہج البلاغہ کے صفحہ نمبر 374 پر موجود ہے. حضرت امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, آپ تو جانتے ہوں گے ان کو, انہوں نے زرار بن حمزہ کو کہا میرے سامنے علی رضی اللہ عنہ کے اوصاف تو بیان کرو, اور انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت علی کے اوصاف بیان کیے تھے. ایک شیعہ عالم بہاء الدین علی بن حسین اپنی کتاب کشف الغمہ اس میں لکھتا ہے کہ ایک عراقی گروہ سیدنا علی بن حسین زین العابدین رحمہ اللہ کے پاس آیا تھا, اور آ کر حضرت ابوبکر اور عمر کی شان میں نازیبا کلمات کہنے لگا. حضرت علی بن حسین زین العابدین نے کہا تھا دفع ہو جاؤ میری مجلس سے, تم ابوبکر و اہل بیت ابوبکر و عمر کو برا بھلا کہتے ہو. حضرات اسی طرح کا ایک گروہ ابن عمر کے پاس بھی آیا تھا. ابن عمر نے کہا تھا تم نواسۂ رسول کو قتل کرنے والے, تم علی کے لخت جگر کو قتل کرنے والے, میرے سے آ کر سوال پوچھتے ہو, جاؤ دفع ہو جاؤ. اگر یہ صحابہ اور اہل بیت میں قرابتیں نہیں تھی تو اور کیا تھا. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, زباں میری ہے بات ان کی, انہی کی محفل سنوارتا ہوں, چراغ میرا ہے رات ان کی. والسلام علیکم. ماشاءاللہ, یہ تھے ولید بھائی. اگلی تقریر کے لیے